طلاق ایک محبوس اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ شرعاً بغیر وجہ کے، بغیر اشد ضرورت کے طلاق دینا جائز نہیں، جس سے آدمی گناہگار ہوتا ہے۔ باب تحریش الشیطان مباحثہ سرایا میں یہ باب ہے، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں بھی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت بغیر وجہ کے، بلا کسی سخت ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتی، اور بغیر اشد ضرورت کے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ عورت کے لیے حرام ہے، اس سے گناہگار ہوگی، اور طلاق دینے سے اللہ تعالیٰ کا عرش لرز جاتا ہے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض حلال اللہ طلاق، حلال چیزوں میں جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے وہ طلاق ہے۔ حالانکہ بسا اوقات طلاق دینا مباح ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اشد ضرورت کے طلاق دینا یہ شیطان کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب میاں بیوی آپس نہ بنے، ان کی آپس میں نہ بنتی ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے، دیکھیں قصور کس کا ہے۔ اگر بیوی کا قصور ہے تو اس کو وعدہ وعید سنایا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جائے، بچوں کا خوف، یہ وہ مختلف نمونے سے اس کی اصلاح کی جائے۔ اگر شوہر قصوروار ہے تو اس کی اصلاح کی جائے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر عورت کا قصور وہ نہیں بنتی، پھر شوہر کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنا بستر جدا کرے، بستر جدا کر دے۔ مبادہ یہ عارضی ترک تعلق پختہ تعلق کا سبب بن سکتا ہے، لیکن بستر جدا کرے، گھر چھوڑ کر نہ جائے، گھر اکیلا چھوڑ کر نہ جائے، صرف بستر جدا کرے تاکہ اس کو کچھ احساس پیدا ہو۔ یہ ابھی نہ بنے، اس کی اصلاح نہ ہو، تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑی بہت مار پیٹ کرے، لیکن اتنا نہ مارے کہ اس کا خون نکل جائے یا اس کے جسم پر نشانات ہو جائیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اگر تمہاری بیوی کو مارنا پڑے تو چہرے پر مت مارو، چہرے پر مارنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور فرمایا ان کا چہرہ نازک ہے، اس وجہ سے عورتوں کے چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، اور بغیر کسی اشد ضرورت کے عورت پر ہاتھ اٹھانا حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یضرب خیارکم، اچھے مرد، بردبار مرد، محتمل مرد اپنی بیوی کو مارا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے یہ بات ہے کہ کسی بھی نبی نے اپنی بیوی کو مارا نہیں، کسی بھی نبی نے، حالانکہ بعض انبیاء کے جو نافرمان بیویاں تھیں، لیکن مارا کسی نے بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر نہیں بنتے تو پھر دونوں کے گھروں کے سربراہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں، کسی کی طرف داری نہ کریں، وہ کریں، طے کریں کہ اب ان کا رہنا مناسب ہے یا نہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں رہنا مناسب نہیں تو پھر ان کو جدا بھی طلاق واقع کرتے ہیں، ان کو جدا کرتے ہیں۔ زبردستی اکٹھا رہنا، ان کا جو آپس میں بنتے نہیں بیوی اور شوہر، پھر ان کو زبردستی اکٹھے رہنا، زبردستی ان کو ساتھ رہنا، یہ جو ہے ایک بڑا بلائے عظیم ہے، ایک بڑی مصیبت ہے دونوں کے لیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے حجت بالغہ میں لکھا اگر میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو ان کو جدا کر دو، پھر زبردستی ان کو جو اکٹھے رہنے کے لیے کہہ جانا اور اکٹھے رہنا، ان کو چاہے گھر نہ ٹوٹے یہ نہ وہ ٹوٹے، یہ ایک بڑی مصیبت ہے ان کے لیے۔ بہرحال جب طلاق دینی پڑ جائے تو سنت طریقہ ہے کہ جس طہر میں ہم بستری نہ کی گئے ہو، طہر یعنی وہ پاکی والی چیز، پاکی والے دن، جس دن میں عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، شوہر سے ملتی ہے، ان دنوں کو، ان ایام کو طہر کہا جاتا ہے۔ اور حیض والے تو ویسے آپ کو معلوم ہے۔ پھر ان طہر کے دنوں میں جس میں ہم بستری نہ کی ہو،
ایک طلاق رجی دے دے، بس ختم، ایک طلاق رجی دے دے، پھر اس کو عدت گزارنے دے دے، عورت عدت گزارے، پھر اگر آپس میں بننا چاہتے ہیں عدت کے دوران تو فقط رجوع کریں۔ رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو منہ سے کرے یا ہاتھ لگائیں یا بوسا دے، رجوع ہو گیا، دوبارہ سے نکاح میں ہوگی، دوبارہ ایک ساتھ رہیں۔ اگر عدت ختم ہو جائے اور شوہر نے رجوع نہیں کیا تو اب عورت آزاد ہے، چاہے یہ دوبارہ اس سے تجدید نکاح کرے، چاہے تو عورت کہیں اور جا کے نکاح کرے، شرعی حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ طہر میں ایک طلاق دے کے چھوڑ دے، پھر عورت عدت پوری کرے، عدت ختم ہونے کے بعد چاہے تجدید نکاح کر کے پہلے شوہر کے نکاح میں آ جائے بغیر شرعی حلالے کے، یا تو یہ ہے کہ کہیں اور جا کے نکاح کر دے۔ دوسرا طریقہ ہے حسن، وہ یہ کہ ہر طور جس میں ہم بستری نہ کی ہو اس میں ایک طلاق رجی دے دے، ایک طلاق رجی دے دی، پھر حیض آئے، حیض کے بعد جب دوسرا طور آئے پھر ایک طلاق رجی دے دے، پھر جب دوبارہ حیض آئے پھر اگر طلاق دینے کا ارادہ ہو ایک اور طلاق دے دے، تو پھر اس طرح تین تین طلاق، ایک ایک طلاق دے ہر مہینے میں، تو یہ بھی حسن طریقہ ہے۔ تو اس طرح طلاق دی جائے۔ مبادہ اگر یہ ایک طلاق کے بعد یا دوسرے طلاق پر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حالانکہ تیسرے طلاق کے بعد مغلظہ ہو جائے گی۔ یہ جو آج کل ایک رواج ہو چکا ہے، ایک ایسے سمجھو فیشن ہو چکا ہے کہ آدمی تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تین طلاقوں کے علاوہ طلاق ہوگی نہیں۔ بھائی اس طرح نہیں ہے، سنت کی خلاف ورزی نہیں کرو۔ تین طلاقیں ایک ساتھ دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہیں، لیکن دینے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ طلاق مجتمع طلاق بدعت و حرام، تین طلاق ایک ساتھ دینا ہے بدعت و حرام ہے، لیکن واقع ہو جاتی ہے، بیوی مغلظہ ہو کر حرام ہو جاتی ہے، جیسے بخاری شریف میں حدیث ہے ان رجلا طلق امرأة ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل لی اول قال لا حتى يذوق اسلتا كما ذاق الاول او كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کے باب باندھا من اجاز الثلاث طلاق الثلاثہ، من اجاز طلاق الثلاثہ کے نام پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا کہ تین طلاق اکٹھی دیتی تو اب کیا ہے؟ تو یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر اس نے جا کے دوسرا نکاح کیا، پھر دوسرے شوہر نے بغیر ہم بستری کے بغیر صحبت کے طلاق دے دی، پھر آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں یہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرا سے ہم بستری نہ کرے۔ اور آج کل یہ وکیل حضرات جو اسٹامپ پیپر لکھتے ہیں وہ بھی تین طلاق لکھتے ہیں، میں نے تین طلاق دے دی اب اس کا میرا تعلق نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو، ایک طلاق کیوں نہیں لکھتے؟ ایک طلاق رجی لکھو، ایک طلاق بائن لکھو اسٹامپ پیپر میں۔ تین طلاق دیتے ہو، پھر پچھتاتے ہو، پھر پشیمانی ہو جاتی ہے، پھر بھاگتے ہو حضرت میں نے دو دی، میں نے ایک دی، بیوی نے سنا نہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، پھر بہانے بناتے ہو۔ ایک دن آ کے مفتی صاحب کو ایک مسئلہ بتاتے ہو، جب مفتی کہتا ہے تم نے تین طلاق دی، مغلظہ حرام ہو گئی، پھر گھر جاتے ہو، پشیمان ہوتے ہو، پریشان ہوتے ہو، افسوس ہوتا ہے تمہیں، پھر دوسرے دن آتا ہے، پھر منتیں کرتے ہو، پھر کہتے ہیں میں نے ایک دی، پھر کہتے ہیں میری بیوی نے سنا نہیں، پھر یہ مجھے یاد نہیں ہے میں نے ایک دیا دو دی۔ یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانیت ہے آپ لوگوں کی، یہ مسلمانیت ہے ہماری، ہم مسلمان ہیں۔ ایک حرام چیز کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تین طلاقیں دی ہوئی ہیں، اس کے بعد بیوی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ میں نے جو ایک طلاق دی یا فلانے مولوی صاحب سے فتوا لی، فلانے سے میں نے لی۔ یاد رکھو گھر کے اندر فحاشی کا اڈا نہیں بناؤ، جس نے تین طلاقیں دی تو تین ہو گئی، وہ مغلظہ تو حرام ہو گئی۔ سنت طریقہ اگر طلاق دے پہلے اول بات طلاق نہیں دو، اگر طلاق دیتے ہو تو سنت نمونے سے دو، پھر بھی رہنمائی چاہیے تو اپنے محلے کے اپنے مسجد کے پیشوان سے رہنمائی لو، اس کے اعتبار سے آپ طلاق دو، تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ اور پشیمان بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔